أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. عاقبة للتقوى. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب يوم القيامة الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدتها كفوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم و معزز سامعین کرام و ناظران گرامی، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام اکثر جگہ پر محذوف رکھا جاتا ہے. بڑے فلسفی انسان تھے. ان کا شعر ہے: تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹاؤ. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹاؤ. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تیرے یہ سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال. تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. محترم و معزز سامعین کرام، ایمان کے بعد سب سے محتمل شان چیز نماز ہے. ایمان نماز کے بغیر نہیں، نماز ایمان کے بغیر نہیں. اسی لیے سب سے پہلے ایمان مقدم. نبی علیہ السلام کا فرمان: بنی الاسلام علی خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تو سب سے پہلے نمبر پر نماز. من ترک صلاة متعمدا، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، فقد کفر، وہ کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے. من اقامہا اقام الدین، جو اسے قائم کرتا ہے دین کے مضبوط کے لیے کو قائم کرتا ہے. ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جو اس کو منہدم کر دیتا ہے وہ دین کے قلعے کو توڑ دیتا ہے.
تو نماز مقدم، نماز کے بغیر کچھ نہیں ہے، نماز کے بغیر مسلمان نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام اتارے ہیں، جتنے بھی احکام، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے احکام ہیں جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ نے بھجوائے۔ جبرائیل جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا آج سے زکوٰۃ فرض ہے، آج سے روزہ فرض ہے، آج سے حج فرض ہے۔ جب نماز کا معاملہ آیا تب بھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، مگر نماز کا تحفہ دے کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ ایسی پاکیزہ چیز ہے جو میرے اور بندے کے لیے خاص ہے، جبرائیل جاؤ جن پر احکام اتارنا ہے انہی کو اٹھانا ہو۔ اب تم بھی درمیان میں نہیں رہو گے، میرے حبیب کو لایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے معراج کرائی۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام والى المسجد الاقصى۔ اتنا لمبا طویل سفر اللہ نے کرایا، جب نماز دینے کا وقت آیا۔ نماز اتنی محترم بشان چیز ہے، آج مسلمان ذلیل نماز کو چھوڑ کر ہوا ہے۔ حکومت کے نہ ملنے کی وجہ سے مسلمان ذلیل نہیں، دولت کی نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان ذلیل نہیں ہے۔ مسلمان جو ذلت کی زندگی جی رہا ہے وہ نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے، حالانکہ اسے دن میں 5 دفعہ یاد دلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ کامیابی الصلاۃ نماز میں، فلاح و بہبودی علی الفلاح الصلاۃ میں۔ تمام چیزوں کو اللہ نے نماز میں جوڑ دیا۔ قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ کا شروع اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسرا نمبر جو ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب سے مراد یہ اللہ کی ذات پر ایمان و یقین ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسرے نمبر پر اللہ نے نماز کو لایا۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، مرنے کے بعد جو سب سے پہلا سوال ہوگا، مرنے کے بعد 7 سوالات ہیں، 7 سوالات ہیں مرنے کے بعد، 3 قبر میں، 4 میدان محشر میں۔ قبر میں الگ الگ سوالات، ہر ایک سے الگ الگ 3 ہی سوالات، من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ 3 سوالات قبر میں ہر ایک سے۔ میدان محشر میں 4 سوالات، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 خصال، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، إلى آخر۔ 4 چیزوں کا سوال، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، دولت کو کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم پر کیا عمل کیا، یہ ٹوٹل 7 سوالات ہیں۔ تو ان سوالات میں سب سے پہلا جو سوالات کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کرایا، اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ نماز کو دیکھیں گے، 99 دفتر ہیں، رجسٹر ہیں، 99 90 پر 9 99 رجسٹر ہیں۔ اللہ کہیں گے نماز کا رجسٹر لاؤ، نماز کا رجسٹر لاؤ۔ اللہ نماز کو دیکھیں گے، اگر وہ اذا صح الانسان، جب نماز صحیح ہے انسان صحیح ہے۔ اللہ دیکھیں گے نماز صحیح ہے، اللہ کہیں گے جاؤ ان باقی دفتروں میں جو بھی گناہ ہوگا معاف ہے۔ اور جب نماز صحیح نہیں ہے
پھر ہر دفتر چیک کیا جائے گا. بعض دفعہ جہاں بڑے بڑے ایگزامز چلتے ہیں، 10th کا ایگزامز ہو یا دیگر بھی جب مدارس میں بھی ایگزامز جہاں پر اکثر و بیشتر جگہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت سارے پرچوں میں ایک پرچہ اٹھاتا ہے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انہیں چیک کرنا ہوتا ہے. پہلے پرچے کو دیکھ کر گمان لگا لیا جاتا ہے کہ باقی کیسا ہے، پہلے کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ پہلا پرچہ ایسا لکھا ہے تو باقی کیسے ہوں گے. بعض دفعہ اس گمان کو دیکھ کر کہ پہلا پرچہ اتنا اچھا ہے پاس کر دیا جاتا ہے کہ باقی تو اچھے ہی ہوں گے. جب انسانوں کا یہ معاملہ ہے تو اللہ کا معاملہ اس سے بڑھ کر اللہ کہیں گے لاؤ نماز والا دفتر، میں نماز دیکھوں گا. نماز صحیح نکلی، نماز اچھی نکلی، باقی سارے اعمال اچھے بن جائیں گے. اور اگر نماز خراب ہو گئی باقی سارے اعمال خراب ہیں. اللہ اس لیے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، ارے تم لوگ دنیا میں اچھے کہلانے والے تھے، تم جہنم میں کیسے آ گئے. ما سلککم فی سقر، ان کا سب سے پہلا جملہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھنے والے تھے. دوسری بات کہی جائے گی وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ. مگر سب سے پہلا جو جملہ ہوگا وہ یہی کہیں گے کہ نماز نہ چھوڑنے کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرمایا کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، جب انسان کی روح حلق میں آ جاتی ہے، حلق میں، یہ آخری درجہ ہے، پاؤں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے. جیسے جیسے روح نکلتی جائے گی وہ آزاد ٹھنڈے پڑتے جائیں گے. اس لیے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ دیکھو ہاتھ ٹھنڈے ہیں کیا، پاؤں دیکھو پاؤں ٹھنڈے ہیں کیا. اب ڈاکٹر بھی وہی چیک کرتا ہے، پاؤں میں گرماہٹ ہے، ہاتھوں میں گرماہٹ ہے نہیں ہے، کہتا ہے کہ بہت مشکل ہے. اس کا یہ کہنا کہ بہت مشکل ہے یہ مشکل نہیں ناممکن ہے. کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اب یہاں پر آ کر حلق میں اٹک گئی، اب یہ آخری وقت ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، یقین ہو گیا اب جدائی ہے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، میاں شوہر سے، شوہر بیوی سے، اب جدائی کا وقت ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، انسان اپنی ایڑی کو ایڑی سے رگڑتا ہے، اپنی پنڈلی کو پنڈلی سے رگڑتا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. پھر اس کے زبان پر آئے گا ارے یہ تیری حالت کیوں ہوئی، تو اپنی ایڑیاں ایڑیوں سے کیوں رگڑتا ہے، پنڈلیاں پنڈلیوں سے کیوں رگڑتا ہے، اتنا تڑپ کیوں رہا ہے، تجھے تکلیف کیوں. وہ کہے گا فلا صدق ولا صلی، میں نے نماز کو جھٹلا جاتا ہوں. ولیکن کذب وتولی، اور جھٹلایا ہی نہیں بلکہ مذاق اڑایا کرتا تھا. اگر مجھے کوئی نماز کی طرف بلاتا کہتا نماز پڑھ کر کون آ گیا ہے، اللہ معاف کرنے والے معاف کر دیں گے. فلا صدق ولا صلی ولیکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى، جب وہ چلتا ہے اکڑ کر چلتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اپنے گھر والوں کی طرف جاتا ہے. ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى، بربادی ہو ایسے لوگوں پر. ثم اولى لك فاولى، دوبارہ بربادی ہو ایسے لوگوں پر. اللہ نے یہاں تک فرمایا فويل للمصلين الذين اذا، اللہ نے فرمایا نمازی ان نمازیوں کے لیے بربادی ہو جو کس لیے نماز پڑھتے ہوں، دکھاوے کے لیے. یراؤن، نماز پڑھی جا رہی ہے دکھانے کے لیے. لوگوں کے سامنے واہواہی کے لیے. تو یہ ایسی نمازوں کو اللہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے. اس لیے نماز یہ سب سے محتمم کی شان عمل، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل، جو انسان اس پر قائم رہا وہ دین کے اور چیزوں پر قائم رہے گا.
اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی جی آپ نماز کا حکم کیجئے اور آپ نماز کے پابند رہیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر جمے رہیے، ڈٹے رہیے. کیا نسألک رزقا، آپ سے تو روزی کموانا نہیں ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ سب سے پہلے، احادیث مبارکہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ سب سے پہلے اس کے روزی کا مسئلے کو حل کر دیتا ہے. سب سے پہلے روزی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا، کمائی کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے، جمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت ہے انسان اور جنات کے ذمے، کمانا نہیں ہے. کمانے کی، کھلانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. آپ دیکھو ہاسپٹلز میں اتنے سارے لوگ ہیں، کوئی کمانے نہیں جاتا ہے، وہ پھر بھی کھا رہے ہیں. چھوڑو انسانوں کا چھوڑ دو، جانور انسانوں سے زیادہ ہیں، کوئی کماتا نہیں. اللہ نے کھلانے کی ذمہ داری لی، اللہ کھلا رہے ہیں. ایک ایک مخلوق ایسی ہے، لاکھوں انسانوں کی غذا ایک دفعہ میں کھا جاتی ہے. اللہ ویسی مخلوق کو ہزاروں کی تعداد میں پیدا بھی کر رہے ہیں، کھلا بھی رہے، پلا بھی رہے ہیں. لا نسألک رزقا، اللہ نے دوسرا جملہ عجیب فرمایا نحن نرزقک، روزی ہم دینے والے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، تم تقویٰ کو اختیار کرو، ڈر کو اختیار کرو. اس لیے کہا گیا مرو اولادکم، تمہارے بچوں کو نماز کا حکم کرو. وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جائیں. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کی عمر میں پہنچے نماز نہ پڑھے مارو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں کو الگ کیا جائے، یعنی مکمل انہیں پابند بنایا جائے، دین کا پابند، نماز کا پابند، شریعت کا پابند بنایا جائے. مگر آج نمازوں کے بارے میں ایسے غفلت ہے، اللہ کے پناہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو ہم نے سنا، کربلا کے واقعے کو. یہ واقعے سے ہمیں یہی سبق ملا ہے کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. اصل میں قتل حسین تو مرگ یزید ہے. ایمان زندہ ہوتا ہے یا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں. واقعات سے گزر کر انسان راستے پر آتا ہے، سبق سیکھتا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سبق دیا امت مسلمہ کو کہ میری نانا کی امت، اگر تم تلواروں کے سائے تلے بھی ہو، نماز کا وقت ہو جاؤ، نماز کا وقت ہو جائے، ان تلواروں کے سائے کی فکر نہ کرنا، تم نماز کے لیے آ جانا. اللہ کے بندو، نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے، کمانے جانا فرض نہیں ہے. یہ بات کی بات ہے. اللہ ایک جگہ ایسے مستقل روزی دیں گے، تمہیں پھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. شرط یہ ہے کہ تم نمازی بن جاؤ، شریعت کے پابند بن جاؤ. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، مختصر خلاصہ اس کا عرض کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا قال یا علی ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں میں کبھی دیر نہ کرنا. اے علی، اس بات کو گانٹی باندھ لینا اپنے دامن سے کہ 3 چیزیں ہیں، کبھی اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. صلاۃ لا تؤخرها، الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو جائے علی دنیا کو ٹھوکر مار دو، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھو جب نماز کا وقت ہو جائے. مگر افسوس کہ آج اذانیں ہو رہی ہیں، ہم نماز کو حقارت سی نظر سے نعوذ باللہ دیکھ رہے ہیں. ایک آپ کو عجیب واقعہ بتاتا ہوں. ہم نے ہر چیز کو، بڑے بڑے گناہ جو ہمارے سامنے اس کو گناہ سمجھا ہے، نماز کے چھوڑنے کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا ہے. مثال کے طور پر شراب پینا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، ہم نے اس کو گناہ سمجھا بھی ہے. اس لیے مسلمان شراب بھی پیتا ہے چھپ چھپ کر کہ گناہ ہے.
چھپ کر پینے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی، جو حرام وہ حرام ہی ہے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میں بتاؤں احادیث مبارکہ کے اندر ہے نماز کا چھوڑنا شراب پینے سے بڑا گناہ ہے۔ انسان زنا کو گناہ سمجھتا ہے، بازاروں عورتوں کے پاس جانا گناہ حرام ہے، اور مسلمان نے سمجھا چھپ چھپ کر جاتا ہے۔ چھپ کر جانے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی، حرام ہے۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا چھوڑنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ قتل کرنا حرام ہے، مسلمان نے حرام سمجھا ہے، نماز کا چھوڑنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ علماء نے فرمایا جتنے کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں سے بڑھ کر ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب کوئی جان بوجھ کر 2 وقت کی نماز چھوڑ دے، اسلامی حکومت ہے گرفتار کیا جائے، سلاخوں کے پیچھے کیا جائے، توبہ کرائی جائے، اپنی بات پر ڈٹا رہا، جب وہ مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، دفن کر بھی دیا، پتہ چلا کہاں گیا، 6 مہینے ہو گئے پتہ چلا، تب بھی اسے وہاں سے نکال کر غیروں کے قبرستانوں میں دفن کیا جائے۔ نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تعریف کرتی ہے، ہر جانور، یہاں تک کہ کتا، گدھا، خنزیر، ہر کوئی کرتے ہیں۔ تو وہ پوچھا گیا کیا اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا شکر کیا بجا لاتے ہیں؟ تو گدھا کہتا ہے الحمدللہ الذی قال یقول الحمار الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا۔ اے اللہ تیرا لاکھ احسان ہے، تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، تو مجھے کتا بناتا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا، تو نے مجھے کتا نہیں بنایا ہے، گدھا بنا، تیرا لاکھ احسان ہے۔ وَيَقُولُ الْكَلْبُ، اور کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا۔ اللہ تیرا لاکھ احسان، تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا ہے۔ اس کے بعد کی جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، آپ کان کھول کر سنیں، غور کریں اس بات پر کہ آج ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور کیوں کھڑے ہوئے ہیں۔ بیانات کانوں کے مزے کے لیے نہ ہو، اپنی اصلاح کے لیے ہو۔ یہ باتیں میری اصلاح، ہر انسان کی اصلاح کے لیے ہیں۔ جب ہم سوچیں گے عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو کتا کہہ رہا ہے تیرا احسان ہی اللہ، تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر تو نہیں بنایا۔ ویسے خنزیر وَيَقُولُ الْخِنزِيرُ الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي خِنزِيرًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي تَارِكُ الصَّلَاةِ۔ اے اللہ تیرا احسان کہ تو نے مجھے سور، جسے ہم کہتے ہیں سور یا خنزیر بنایا، نماز کا چھوڑنے والا نہیں بنایا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ جو لوگوں کی غلاظت کھانے والا مخلوق ہے، صبح ہوتے ہی اس کی غذا لوگوں کی غلاظت ہے، گندگی ہے۔ بعض علماء فرماتے کسی مخلوق کو دیکھنے پر آپ کو کوئی حرج نہیں، مگر آپ خنزیر کو دیکھو تو اس سے کراہت کا اظہار کرو۔ اتنی گندی مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے، مگر اپنے آپ کو اس سے دیکھنے سے بچاؤ۔ وہ مخلوق کہتی ہے اللہ تیرا احسان، تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، بھلے ہی میں روزانہ لوگوں کی غلاظت کھا کر میں زندگی گزارتا ہوں، یا اللہ تو نے مجھے نماز چھوڑنے والا تو نہیں بنایا نا۔ اب اندازہ لگائیں نماز کا جان بوجھ کر چھوڑنے والا کتنا بڑا گنہگار ہے۔ ایک واقعہ میں ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
موجود تھے. ایک عورت ان کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی عمر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو رونے لگی, چیخنے لگی, چلانے لگی, واویلا مچانے لگی, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ عورت ایسا رونے لگی اس کے رونے نے مجھے رلا دیا. ہوتا ہے نا کہ بے چین ہو کر رونا. جب کسی بچے کے ماں باپ اس کے سامنے مر جاتے ہیں تڑپ تڑپ کر, وہ بچہ بل بلانے جو لگتا ہے, جو آتا ہے ماں باپ کے مرنے پر نہیں روتا, بچے کے رونے پر روتا ہے کہ بچے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کے رونے نے مجھے رلا دیا. میں رونے لگا. میں نے کہا اللہ کی بندی پہلے معاملہ تو بتا کیا ہوا ہے, تو بھی روئے جا رہی ہے, مجھے بھی رلائے جا رہی ہے. اس عورت نے کہا کہ عمر اس سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے, میں نے زنا کیا ہے, اپنا منہ کالا کیا ہے, اس سے حمل قرار پا گیا, حمل ٹھہرا, میں نے اس بچے کو جنم دیا, پھر شرم کی وجہ سے اس بچے کو میں نے مار دیا, قتل کر دیا. چونکہ عرب کی زمین پر پانی کا بڑا مسئلہ, پانی وہاں موجود نہیں ہوتا تھا, ریگستان ہے, ریت, ساری جگہ ریت ہے. پانی کو سونے کی قیمتوں میں تولا جاتا. اور اس بچے کو قتل کرنے کے بعد مسلمان جس کنویں سے پانی پیتے ہیں میں نے اس کنویں میں اس بچے کو ڈال دیا ہے. عمر بتا کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا, بڑے جلالی صحابی تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر, او کما قال علیہ السلام, اللہ کے دین کے معاملے میں عمر اتنا سخت ہے, ذرہ سی ایسی ویسی چیزیں برداشت نہیں. علماء فرماتے ہیں عمر صف بھی سیدھا کرتے تو تلوار کی نوک پر کرتے, تلوار گھسیٹتے جاتے, اگر کوئی آگے پیچھے ہوئے تو زخم لگ جاتا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزاج انداز تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر, دین کے معاملے میں ایسے سخت. کہنے لگے اللہ کی بندی تو نے کیا کیا, مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تجھے معاف کرے. تو عورت روتی ہوئی نبی علیہ السلام کے پاس گئی, حضرت عمر فاروق بھی پیچھے پیچھے چلے گئے, وہاں جا کر بھی یہی معاملہ ہوا, رونا رلانا ہوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی جانتے ہیں اس عورت نے کیا کیا ہے؟ سارا واقعہ بتایا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر تم نے کیا کہا, تم نے کیا کہا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تجھے معاف کرے, یا پھر دوسرے الفاظ کہ جا تجھے اللہ معاف نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو نے یہ کیا کہہ دیا, کتنی بڑی بات تو نے کہہ دی, میں تجھے اس سے بڑا گنہگار بتاؤں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے نبی اس سے بھی بڑا گناہ ہو سکتا ہے کیا؟ اس سے بھی بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے کہ زنا کیا جائے, بچے کو جنما جائے, اس کو قتل کیا جائے, مسلمانوں کے پانی پینے کے کنویں میں ڈال دیا جائے؟ اللہ کے نبی اس سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جبرائیل آئے تھے, بتا گئے ہیں کہ اس سے بڑا گنہگار وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے, جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے معمولی بہانے سے. علماء نے فرمایا بڑی جماعت نے کہا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے, اور جو ایمان سے نکلا وہ نکاح اس کا ختم ہو گیا, اب اپنی بیوی کے پاس جائے گا, زنا کا گناہ ملے گا. اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ اس سے انکار کیا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے, ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے, ورنہ کون باقی رہے گا ایمان پر, کون باقی رہے گا ایمان پر؟ وہ اختلافی بات ہے, مگر تاکید بتائی گئی, اتنی تاکید ہے نماز کے معاملے میں. نماز نہ چھوڑو, نماز کا وقت ہو جائے. اللہ نے قرآن میں وضاحت فرما دی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ, اے ایمان والو, اے مسلمانوں, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والو, جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے, آواز دی جائے من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. علماء نے مختلف ترجمے کیے ہیں,
میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے یہ ترجمہ ہمارے لیے کافی ہے کہ جب بلایا جائے دوڑ کر آ جاؤ، دوڑ لگاؤ، فسعوا الی ذکر اللہ۔ اتنا ہی نہیں کہا اللہ نے، کہا وذروا البیع، دنیا کے لیے مر مٹ رہے ہو چھوڑ دو۔ اس سے علماء فقہاء نے فرمایا کہ جمعے کی نماز اذان کے بعد میں انسان کاروبار کرتا ہے، اگرچہ حلال کاروبار ہے، اس کی آمدنی حرام ہے، اس آمدنی سے غذا خریدی جائے گی، اس کا کھانا حرام ہے، وضاحت اس میں ہو گئی وذروا البیع، نماز کام کاج کو چھوڑ دیا جائے نماز کے لیے، یہ اہمیت ہے۔ اس کا شان عروج کچھ اور ہے، وہ بھی مختصر بتاتا ہے۔ ایک تو شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں اتری ہے، کس وقت میں اتری ہے، کیا وجہ تھی، اس کو شان نزول کہتے ہیں قرآن کا۔ اور ایک شان عروج ہوتا ہے احادیث کے متعلق، یہ حدیث کیوں بیان کی گئی، کب بیان کی گئی، کس وجہ سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ جمعے کے دن ہفتے میں یا مہینے میں ایک مرتبہ بازار لگا کرتا، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، پتہ چلا بازار کا مال آیا، سارے صحابہ دوڑ کر چلے گئے، کیونکہ اگر وہ قافلہ چلے گیا پھر سامان نہیں ملے گا۔ صحابہ نے سوچا خطبہ چل رہا ہے، نماز باقی ہے، سامان خرید کے رکھ کے آتے ہیں، بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، تم کاروبار کو چھوڑ کر دوڑ کر آؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی محترم بشان چیز ہے، کتنا محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے ذریعے جب بندہ سجدہ کرتا ہے، اس لیے سجدے میں اپنی ناک کو زمین پر لگانا ضروری ہے۔ جو بندہ ناک کو زمین پر نہیں لگاتا اس کی نماز ادھوری ہے۔ مسئلے کو یاد رکھیں، نماز سجدے میں جب جائیں ناک کو لگائیں، کیونکہ انسان کے جسم میں سب سے جو محتمم کی بشان چیز سمجھی جاتی ہے پیشانی اور ناک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میری ناک کاٹ دی اس نے اس کام کو کر کے، میری ناک نیچی کر دی، ناک کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ دو چیزیں پیشانی اور ناک جب بندہ زمین پر رکھتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ کا فرشتوں دیکھو یہی تو میرا بندہ ہے، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا بندے تو نے میرے لیے اپنی محتمم بشان پیشانی اور ناک کو زمین پر رگڑا، تو نے زمین پر نہیں رکھا ہے، یہ میری گود میں ہے، گود میں ہے، آج اب مانگ تو جو مانگنا چاہتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ فرماتا ہے واقعی میری اس نے تعریف کی ہے۔ اس لیے سجدے میں پیشانی اور ناک کا لگنا ضروری ہے۔ تو بندہ زمین پر سجدہ نہیں کر رہا، اللہ کی گود میں کر رہا ہے۔ کسی عمل کے لیے یہ مقام حاصل نہیں ہوا جو نماز کے لیے ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے جب کسی کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف میں شامل ہوتی ہے، تو اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر مسجد کے در و دیوار بلکہ دروازوں سے یہ پوچھا جاتا ہے۔ علماء نے اس کا انکار کیا ہے، مگر عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، بتا فلاں کی آج روح قبض کرنا ہے، کیا تیرے ساتھ اس کے معاملات اچھے تھے؟ کیا سوال ہے، بتا معاملات کیسے تھے؟ معاملات سے کیا مراد؟ کیا تیرے اندر آیا جایا کرتا تھا فلاں؟ اگر مسجد کہہ دے کہ ہاں یہ اپنا آدمی ہے تو علماء فرماتے ہیں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا جائے گا۔ اگر مسجد اللہ کا گھر کہہ دے اس کے معاملات ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، یا نماز چل رہی ہوتی سامنے سے گزر جاتا پیشانی پر بل نہیں آتا، کہتے ہیں اس کے ساتھ برا معاملہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو نماز نہ چھوڑو۔ کربلا کا واقعہ، ان واقعے سے یہی ہمیں سبق ملتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پتہ ہے سجدے میں جاؤں گا، وار ہوگا، حملہ ہوگا، شہادت یقینی ہے۔ کہا ایسی ہزاروں جانے اس اللہ کے لیے قربان، یہ وقت نماز کا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے تو سر کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ کیا مبارک وہ وقت تھا۔
الغرض بات لمبی ہو جائے گی، میں ایک حدیث کی طرف تذکرہ کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علی صلاۃ لا تؤخرها، 3 چیزوں میں تاخیر مت کرنا۔ میرے بھائیو آج ان تمام چیزوں میں ہماری بڑی تاخیر ہے، بڑی تاخیر ہے۔ اللہ کو غضب آ جاتا ہے جب ایک چیز کی وضاحت کر دی گئی، اب مکمل جم جاؤ۔ جیسے جمعے کے متعلق کا، نماز کے متعلق، باقی نمازوں میں بھی ہماری یہی حالت ہے۔ جمعہ ایسا مبارک دن ہے، مقدس دن ہے، اس دن میں بھی ہماری حالت اللہ کی پناہ۔ ہمارا مسلمان جب خطبہ شروع ہوتا ہے تب بھی آنے کا دل اس کا نہیں کرتا، کہتا ہے کہ خطبہ ختم ہو جائے، اقامت شروع ہو جائے۔ حالانکہ حدیث ہے جمعے کے دن جو سب سے پہلے آتا ہے، ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب، بعد والے کے لیے گائے، پھر بکری، پھر مرغی، ایک انڈے تک کے معاملے اللہ نے بیان فرما۔ جیسے خطبہ شروع، فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ ارے جس خطبے کو فرشتے سنے، انسان اس خطبے سے دور بھاگ رہا ہے، تیری کیسے اصلاح ہو سکتی ہے؟ جس خطبے کو سننے کے لیے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیں، اپنا دفتر بند کر دیں، انسان اس خطبے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیسا مسلمان ہے؟ پھر میں وہی بات دہراتا ہوں، اگرچہ آپ لوگوں کو بری لگے، پھر آپ تاخیر سے آؤ گے، اللہ بھی کہے گا جا اتنا بے چینی سے کیوں آ رہا ہے؟ تیرے اندر تڑپ نہیں ہے۔ جس کے اندر تڑپ نہیں، میں بھی اس کے لیے اپنی تڑپ کا اظہار نہیں کرتا۔ میرے بھائیو وہ وقت آتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، وہ آتا ہے اسی جگہ جوتوں میں ملتی ہے۔ بعض لوگ جوتوں میں نماز پڑھنے والے ہیں۔ میرے نوجوانوں، آپ کو یہ باتیں بری لگیں گی، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مسجد میں آؤ، اللہ کی رحمت ساتھ جائے گی۔ باہر کا باہر چلے جانے والا وہ اپنا ہوا نہیں کرتا ہے۔ کوئی ملنے کے لیے آئے اور باہر سے باہری سے چلا جائے، وہ اپنا ہوا نہیں کرتا۔ اپنا تو وہ ہے کہ اندر آ کر اگرچہ ایک گلاس پانی ہی پی لے، وہ اپنا کہلاتا ہے کہ اندر آیا ہے، اندر آیا ہے۔ اور جو اندر آتا ہے اسی کا اکرام کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ راستے پر کھڑا ہوا ہے اب اسے شیخ پال پیش کیا جا رہا ہے کہ بھئی آ گئے ہو تو جاتے جاتے کھاتے جاؤ، نہیں ہوگا، بلکہ پانی بھی نہیں پوچھا جاتا۔ اور جو اندر آتا ہے اس کے ساتھ معاملے الگ ہوتے ہیں۔ الغرض بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو۔ سب سے پہلی چیز ہے الصلاۃ، نماز، اذا آنت، جب اس کا وقت ہو جائے کسی کا انتظار نہیں۔ علماء فرماتے ہیں نماز کا جب وقت ہو جائے صرف امام کا انتظار رہے گا، نماز اسی وقت میں کھڑی ہوگی جب امام ہوگا، اس کے علاوہ وقت کا بادشاہ آ جائے، علماء تاکید سے فرماتے ہیں وقت کے بادشاہ کے لیے بھی نماز تاخیر نہیں کی جائے گی، وقت پر کھڑی کی جائے گی۔ ہاں اگر نماز پڑھانے والا امام تاخیر کرتا ہے اس کا انتظار، فقہاء نے بڑی عجیب باتیں، بڑی دلائل دیے ہیں کہ بعد میں تو یہاں تک کہا کہ 5 منٹ تک اس کا انتظار کیا جائے، پھر جو اس مجمع میں اہل ہے وہ آگے بڑھ کر امامت کرے، مگر اللہ کے کسی بڑے آدمی کے لیے، عہدیدار کے لیے، بادشاہ کے لیے 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ الغرض میرے بھائیو مختصر تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ انسان کو نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، انسان کو نمازی دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسان نمازی بن گیا وہ حاجی بھی بنے گا، وہ روزے دار بھی بنے گا، زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی بنے گا، وہ زنا سے بھی بچے گا، خرافات سے بھی بچے گا، لوگوں کے مال کو ہڑپنے سے بھی بچے گا۔ انسان جب نمازی بنے گا رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا ڈنڈا ہوگا۔ تو میرے بھائیو ارادہ کریں کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں، کرتے ہیں تمام حضرات، بولو انشاءاللہ کہ انشاءاللہ کبھی ہماری کوئی نماز ناغا نہیں ہوگی۔ آزا ہو جائے دنیا کو ہم ٹھوکر مار کر انشاءاللہ نماز کے لیے آئیں گے، پھر ہماری زندگی
دیکھیں اللہ ہمیں دنیا کا بادشاہ بنا کر رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور 2 باتیں رہ گئی انشاءاللہ موقع ملا. اور 2 چیزیں کون سی ہیں جس کی تاکید اللہ کے نبی نے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کی اور وہ بھی اللہ کے کہنے سے کی؟ وہ کون سی 2 باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.